نوصل أهلا لأن رمضان يجمعنا لأن رمضان يجمعنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین محترم، کل بات ہوئی تھی روزے کے بارے میں. جو آیت کریمہ آئی ہے اس میں 3 چیزیں بتائی گئی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ روزہ تم پر لازم کر دیا گیا، اور دوسری بات یہ کہ اسی طرح سے جس طرح سے تم سے پہلے لوگوں پر کیا گیا، اور تیسری بات یہ کہ روزے کو کیوں تم پر فرض کیا گیا. اس ضمن میں جو پہلی بات کہی گئی تھی کہ کتب علیکم الصیام، اس ضمن میں عرض خاطر ہے کہ صیام کا لفظ جو ہے یہ صوم کی جمع ہے، اور صوم کے 3 معنی ہیں. ایک اس کے لغوی معنی، دوسرے اس کے تعبیری معنی، اور 3 اس کے شرعی معنی. لغوی معنی کی طرف توجہ کیے بغیر ہمیں روزے کی اہمیت ہمارے ذہن میں نہیں آ سکتی ہے. ایک اس کے لغوی معنی جو ہیں وہ یہ ہے کہ خاموش رہنا، بات نہ کرنا اور زبان بند رکھنا. اس کا ثبوت ہمیں عالم اسلام کے ایک بہت بڑے سکالر ابن منظور، جنہوں نے لسان العرب لکھی ہے اور جو قریب قریب سارے عربی لغتوں کی امہات الکتب مانی گئی ہے، اس میں آپ فرماتے ہیں کہ روزے کے معنی جو ہیں قیل معناہ صمتن، کہ روزے کے ایک لغوی معنی کہا جاتا ہے کہ یہ خاموشی ہے. اور اس پر دلیل لاتے ہیں وَيُقَوِّيهِ قَوْلُهُ تَعَالَى، اور اس معنی کی تقویت ہمیں قرآن پاک کی اس آیت سے ملتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ مریم کے اندر فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا، میں آج کسی شخص کے ساتھ بھی بات نہیں کروں گی. سورہ مریم میں مریم علیہ السلام جب بچہ انہوں نے جنا تو لوگوں نے طرح طرح کی باتیں کی جس سے ان کے جذبات برنگتا ہوتے تھے اور وہ جواب دینا چاہتے تھے، لیکن انہوں نے ان کا جواب دیا کہ انی نذرت للرحمن صوما، میں نے اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے اور میں آج فلن اکلم اليوم انسیا، میں آج کسی بھی انسان کے ساتھ بات نہیں کروں گی. گویا روزے کا صیام کا مطلب ہے، صوم کا مطلب ہے بات نہ کرنا. اور ہم نے دیکھا ہے کہ بعض متصوفین نے بھی اپنے مریدوں کو جب وہ کوئی وظیفہ دیتے ہیں تو وہ ان کو بات نہ کرنے کا بھی وظیفہ دیتے ہیں. تو گویا رمضان جو ہے یہ ہمیں ایک گونا یہ آئیڈیا دیتا ہے کہ ہمیں کم سے کم زیادہ باتوں سے باز رہنا چاہیے اور صرف ضرورت کی باتیں کرنی چاہیے. زیادہ باتوں سے روزے پر اثر پڑتا ہے. دوسرے معنی ہیں روزے کے تعبیری معنی، وہ یہ ہے کہ الصوم صبر، اس کی تشریح تعبیر کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الصوم صبر، صبر صوم برداشت ہے. تو یہاں بھی تقویت ملتی ہے اس بات کی کہ جب ہمیں کوئی ایسی بات کہے کہ جو ہمیں برداشت نہ ہو اور ہم اس کا جواب نہ دیں اور یہ خاموش رہیں تو صبر ہی ہو گیا ایک طرح سے، یعنی اس کا ریئیکٹ نہیں کیا ہم نے. اور تیسرے معنی جو شرعی معنی ہیں وہ یہ ہیں کہ الصوم هو ترک الطعام والشراب والنکاح والکلام، کہ روزہ جو ہے وہ ہے ترک الصیام، یہ شرعی معنی ہے اس کے. ترک الطعام ایک تو کھانے کا چھوڑنا، پینے کا چھوڑنا اور وظیفہ زوجیت کا ادا کرنا چھوڑنا، والکلام اور باتیں کرنا، فضول کی باتیں کرنا یہ چھوڑ دینا. تو ہماری اس گفتگو کا لب لباب یہ ہے کہ کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر صیام یعنی روزے فرض کیے گئے. تو اس لفظ کے اندر یہ بات موجود ہے کہ ہم فضول اور لایانی باتوں سے اجتناب کریں اور بچے رہیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.